پاکستان کی جب تحریک چل رہی تھی تو اس وقت کوئی نظریے کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا تھا، اور بہت بعد میں پھر نظریہ پاکستان یہ اصطلاح شروع ہوئی. تو اس لیے یعنی جو مسلم لیگ کے لیڈرز تھے یا قائد اعظم محمد علی جناح تھے، انہوں نے اس قسم کی اصطلاح کو کبھی استعمال نہیں کیا. یہ بہت بعد کی اصطلاح ہے جو استعمال ہوتی ہے. سر سید احمد خان کی تحریک اصلاح معاشرہ شروع ہوئی تو اسے انتہا پسندی کا سامنا کرنا پڑا اور نئی سوچ پر کفر کے فتوے لگا دیے گئے. کفر کے فتوے لگانے والے کون تھے؟ یہ ایکسٹریمسٹ ہی تو تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو تحریک ہے یہ ریکنسٹرکشنسٹ تحریک ہے، یہ کنونشنل اسلام کی انٹرپریٹیشن نہیں ہے. یعنی وہ انٹرپریٹیشن اسلام کی جو کہ جامد ہے، یہ اس کی بنا پر یہ تحریک نہیں چل رہی. یہ تحریک چل رہی ہے ایک متحرک تصور پر، ایک اجتہادی تصور پر. یہ اسلام کا اجتہادی تصور جو ہے بمقابلہ کہہ لیجئے مجمد یا ساکن تصور کے، یہ حرکت کا تصور ہے. اور اسی وجہ سے اس تحریک کا جو اصلی عنصر ہے وہ اس کی اجتہادی نقطہ نگاہ ہے. جب اس کو چھوڑ دیں گے آپ تو یہ تصور ختم ہو جائے گا. یہ نظریہ پاکستان جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیاد ہی اجتہادی تصور اسلام پر ہے. اس کی بنیاد وہ سکونی تصور اسلام پر نہیں ہے جو کہ ہمارا روایتی تصور ہے. پاکستان میں انتہا پسندی کی اصل کہانی 1979 سے شروع ہوتی ہے، جب پاکستان نے روس کے خلاف افغانستان میں امریکہ کی پراکسی وار میں ہر اول دستے کا کردار ادا کیا. بات یہ ہے کہ یہاں مفاد جو تھا وہ مشترک تھا. امریکہ کا اپنا مفاد تھا اور پاکستان کا اور مسلمانوں کا اپنا مفاد تھا. اس لیے کہ رشیا جو ہے وہ آگے آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا. پیچھے دیکھیں نا، بخارا کا فال ہوا، سمرقند کا فال ہوا اور ایک لمبی لڑائیاں ہوئیں اور وہ سارے علاقوں کو فتح کرتا چلا گیا. پھر افغانستان آ گیا، اس کے بعد آگے اس کا پاکستان کو فتح کر کے گرم پانیوں تک، جہاں آج ہمارا گوادر بن رہا ہے، وہاں تک پہنچنا تھا. تو مسلمانوں کا اور اہل پاکستان کا مفاد اس میں تھا کہ اس کو وہاں روکا جائے اور اس کو پیچھے دھکیلا جائے. اور امریکہ کا یہ مفاد تھا کہ میں واحد سپر پاور بن جاؤں. مفاد ایک تھا، دونوں نے مل کر کام کیا. لیکن اس کے بعد امریکہ نے بے وفائی کی. جیسا کہ ضیاء الحق نے کہا کہ یہ کوئلوں کی دلالی میں ہمارا منہ کالا ہو گیا. یہ وہی زمانہ تھا جب پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کے اسلامی انقلاب کا نعرہ گونج رہا تھا اور سرِ عام شرعی سزائیں دی جا رہی تھیں. کلاشنکوف، ہیروئن اور مذہبی منافرت لوگوں کے دلوں میں زہر گھول رہی تھی اور مختلف مسالک کے علماء ایک دوسرے پر کفر کے فتوے تھوپ رہے تھے. 1987 کے اختتام پر روسی فوج کی واپسی کے بعد افغانستان میں 7 برس تک ہونے والی خانہ جنگی کے بعد طالبان نے سر اٹھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا. یہ وہی طالبان تھے جن کی اکثریت نے پاکستان میں قائم مدارس میں تعلیم حاصل کی تھی اور جنہیں پاکستان کے علاوہ سعودی عرب کی مدد اور حمایت بھی حاصل تھی. جب ضیاء الحق صاحب تشریف لائے تو اس کے بعد کیونکہ افغانستان میں تبدیلی آئی، ایران میں انقلاب آیا، تو پاکستان میں کچھ اس طرح کے نعرے لگائے گئے کہ جس سے یہ خدشہ پیدا ہونا شروع ہوا کہ اب شاید پاکستان میں بھی ایک اسلامی انقلاب نام کی کوئی چیز آئے گی. لیکن ضیاء الحق صاحب نے اس پورے معاملے کو ایک خاص انداز سے، خاص زاویے سے ٹلٹ کر دیا، اور وہ تھا معاملہ افغان جہاد کا. اور افغان جہاد کے حوالے سے جو سب جانتے ہیں کہ جو فنڈنگ ہوئی وہ کہاں سے ہوئی اور جو مجاہدین تھے وہ کس کے پیسے سے لڑ رہے تھے، اور پھر اس کے ساتھ جو وہ حقیقت اختیاریت کی تحریک، یقیناً اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ان کے ملک پر بیرونی استعمار نے قبضہ کر لیا. لیکن جن قوتوں نے ان کی حمایت کی اور جس قسم کے نظریات اس زمانے میں ہمارے سامنے آئے، اس کے شاخسانے پھر آپ کو 90 کی دہائی میں نظر آئیں گے. ضیاء الحق کے زمانے میں جو لبرل تھاٹ والے لوگ تھے یا لیفٹسٹ سوچ کے لوگ تھے، ان کو آہستہ آہستہ اس معاشرے سے بے دخل کر دیا گیا. بہت سے لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے، کچھ لوگ مارجنلائز ہو گئے، کچھ لوگ گم ہو گئے. اس کا جو آخری نقطہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آغاز تھا، وہ طالبان کی ایک شکل تھی جو 1994 میں آپ کو افغانستان میں نظر آتی ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو طالبان کی جو اوپر کی قیادت جو مجلس شورا کہلائی جاتی ہے، اس کے 14 ارکان جو تھے وہ جامعہ برونیہ سے جو ہے وہ فارغ التحصیل تھے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس کے بہرحال روٹس موجود رہے. اکواڑہ خٹک کے قریب مدرسہ حقانیہ نے کئی بڑے طالبان رہنما پیدا کیے جنہوں نے آگے چل کر نہ صرف پاکستان، افغانستان بلکہ عالمی سیاسی افق پر
गहरे असरात मुरतब किए। जिन लोगों ने वहाँ 20 लाख अफराद ने कुर्बानियाँ दी और जो मुल्क छोड़ कर आ गए और जो शहजादों की तरह ज़िंदगी गुजारते थे आलम अरब के, उन्होंने 20-25 साल अपनी जवानी के इन ट्रंचों में, जंगलों में, रेगिस्तानों में कुर्बान कर दिए और उन्होंने सब कुछ उम्मत मुस्लिमा को बचाने के लिए किया, पाकिस्तान को बचाने के लिए किया। अगर जिन लोगों के पीछे आज हम पड़े हुए हैं और चुन चुन के गारों से निकाल कर उनको तहत कर रहे हैं और बम फेंकते हैं, अगर ये न होते तो आज हमारा मुल्क वो सुर्ख साम्राज्य का या माजगा होता। रूस के खिलाफ अमेरिका की मदद करने वाले अफगान मुजाहिदीन ने 1996 में काबुल का कंट्रोल संभालते ही तालिबान की सख्त गिरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गई। दाढ़ी और इस्लामी मलबूसात की पाबंदी, खवातीन की तालीम और आज़ादाना आमदोरफ्त पर कतखन, सरेआम सजाएं, म्यूजिक और सिनेमा पर बंदिश जैसे इक़दामात से अफगान मुआशरा ठिठर कर रह गया। इस्लामी उम्मा का एक शरिया बेस्ड थियोक्रेसी बनाना, जो आप देखिए किसी मुल्क में, दुनिया के किसी मुल्क में इस्लामिक थियोक्रेसी चल नहीं पाई है, क्योंकि इस्लाम के बहुत वर्जन्स हैं, बहुत सेक्ट्स हैं, और कौन इस वक्त कह सकता है कि हम 7वीं सदी का इस्लाम आजकल के मुसीबतों में इम्पोज कर सकते हैं।